बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और स्टूडेंट्स आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने इस्लामियात लाज़मी चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने हिफाजत और तदवीन हदीस का दौर अव्वल में सबसे पहले रीड आउट किया था ओहदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ओहदे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों का चैप्टर रीड आउट किया था, जिसमें हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया हदीस क्या होती है, हदीस की कुछ इकसाम देखी, उसके बाद तदवीन हदीस देखी किस तरह से ओहदे रिसालत में हुई, फिर सहाबा कराम ने क्या क्या खिदमात दी तदवीन हदीस के लिए, और फिर हम लोगों ने ताबीन को डिस्कस किया, सही फ़ासाद का और साहिसत का, और लास्ट में हम लोगों ने एक दो और इम्पोर्टेंट किताबों के नाम देखे जो कि हदीस से रिलेटेड थे। ये चीज़ें हम लोगों ने डिटेल के साथ इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज और MCQ सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, और लास्ट पे जो तफसीली जवाब होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने हेडिंग्स के साथ किस तरह से अपना अटेम्प्ट करना है और एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो आप ओपन करेंगे मेरे साथ पेज नंबर 4, वहाँ पे है आप लोगों की एक्सरसाइज। सबसे पहला सवाल है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को कहा जाता है हदीस फ़ेली। 1 ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। नंबर 2, हदीस को जमा करना और किताबी शक्ल देना कहलाता है तदवीन हदीस। फर्स्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन आ जाता है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन हज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को वली बनाकर भेजा यमन का। साहिह सतह में शामिल हैं 6 किताबें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सरकारी सतह पर इंतज़ाम फरमाया अहादीस की जमा व तदवीन का। नेक्स्ट आ जाते हैं मुख्तसर जवाबात की तरफ, और सबसे पहला सवाल है हदीस के मायनी और मफ़हूम बयान करें, और इसका आंसर है आप लोगों के पास पेज नंबर 2। आप लोगों का सबसे पहला पैराग्राफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और अमल को हदीस कहा जाता है। आपके फरमान को हदीस कौली और अमल को हदीस फ़ेली कहा जाता है। आपके सामने किसी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अमल किया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई हो तो उसको हदीस तकरीरी कहते हैं। जिस हदीस में मफ़हूम अल्लाह ताला की तरफ से हो और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों तो उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों के फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट शॉर्ट आ जाता है हमारे पास, तदवीन हदीस से क्या मुराद है। इसका आंसर है आप लोगों के पास आपका पेज नंबर 2, आप लोगों का सेकंड पैराग्राफ की बिल्कुल लास्ट लाइन, यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। तदवीन हदीस से मुराद हदीस मुबारका को जमा करना और इन्हें किताबी शक्ल देना है। ये बस इतना सा आप लोगों का आपके सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है तदवीन हदीस से मुराद हदीस मुबारका को जमा करना और इन्हें किताबी शक्ल देना। थर्ड शॉर्ट में कहते हैं जी, दौरे नबी में हिफाजत हदीस के 2 ज़राए लिखें। कोई से 2 ज़राए जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मार्क भी किए थे। एक्सलेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोगों के पास पेज नंबर 3, आप लोगों का पैराग्राफ नंबर 2, दौरे रिसालत में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के पास हदीस मुबारका को महफूज करने के 3 बड़े ज़राए थे, जिनमें सहाबा कराम का हदीस मुबारका को हिफ्ज़ करना, लिखना और इसके मुताबिक अमल करना शामिल है। तो टोटल यहाँ 3 लिखे हुए हैं, आपसे पूछे 2 गए हैं। आप लोग अगर तीनों लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 2 लिखने हैं, हिफ्ज़ करना और लिख लेना और उसके मुताबिक अमल कर लेना। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ है जी, सहीफ़ा सादिका से क्या मुराद है। इसका आंसर है आप लोगों के पास पेज नंबर 3, आप लोगों का सेकंड लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 3 का। सहीफ़ा सादिका दौरे रिसालत ही का मजमूआ हदीस था जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुरतब करदा था। इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास भी हदीस मुबारका के तहरीरी नुस्खे मौजूद थे। सहीफ़ा सादिका हमारे पास हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का है। इसके अलावा मेन चीज़ उन्होंने आपसे सहीफ़ा सादिका की पूछी, अगर आपकी एडिशनल लिख दोगे तो ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा का हमारे पास सहीफ़ा हुरैरा था, हज़रत अली का सहीफ़ा अली है, और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का किताब अब्दुल्ला बिन मसूद। इस तरह से 3-4 किताबें मज़ीद हैं जो कि तहरीरी शक्ल में मौजूद हैं। तो ये आपका फोर्थ शॉर्ट का आंसर है। फिफ्थ है जी, साहिह सत्ता में से 2 किताबों के नाम लिखिए। टोटल हमने पढ़ी थी साहिह सत्ता जो है वो 6 किताबों की मजमुआ है, लेकिन कोई से 2 किताबों का नाम लिखने। आपकी बिल्कुल लास्ट लाइन जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही है, आपने इसमें से 6 में से कोई से 2 नाम लिखने हैं। 6 नाम है सही बुखारी, मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सनन नबी दाऊद, सनन नसाई और सनन अब्ने माजा। आपने कोई से 2 नाम लिखने हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम सबसे आसान 2 नाम है, आप लोग ये याद कर सकते हो। किसी ने कोई और 2 नाम याद किए हुए हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से याद है, तो आप लोग उनको मैंशन कर सकते हो। सिर्फ 2 बुक्स के आप लोगों के नेम याद होने चाहिए।
یہ ہو گیا جی ہمارے پاس شارٹ کوسچنس اور ایم سی کیوز. آگے مین کام آ جاتا ہے ہمارے پاس تفصیلی جواب کا. اس میں آپ سے کوسچن پوچھا گیا ہے جمع و تدوین حدیث پر نوٹ لکھیں. مین کانسیپٹ آپ نے بتانا ہے جمع و تدوین کا. تو ہم لوگ ڈائریکٹ کوسچن کو شروع نہیں کرتے, ہم لوگ سب سے پہلے کیا دیں گے, تھوڑا سا حدیث کا تعارف دیں گے. آپ کا جو فرسٹ شارٹ کوسچن ہے آپ لوگوں کو میں وہیں سے چیزیں ایکسٹرا ایڈ کرواؤں گی جو آپ لوگوں کے شارٹ کوسچنس میں تیار ہو جائیں گی. سب سے پہلا جو آپ کا شارٹ کوسچن کا آنسر تھا, ہم لوگ لانگ کوسچن کے لیے اس پہ ہیڈنگ دیں گے حدیث کا تعارف. آپ لوگ فرسٹ پیراگراف پہ لانگ کوسچنس کے لیے ہیڈنگ دیں گے حدیث کا تعارف, اور اس میں آپ لوگ لکھو گے فرسٹ کمپلیٹ پیراگراف. اب ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو ہیڈنگس کے ساتھ یاد کرنا زیادہ مشکل نہیں لگتا, وہ اس میں مزید سب ڈویژن کر سکتے ہیں. وہ کس طرح سے, آپ نے حدیث کی ڈیفینیشن لکھ لی, اس کے بعد آپ ہیڈنگ دے سکتے ہو حدیث کی اقسام. اس میں تمام حدیثوں کے اقسام کو آپ لوگ ایکسپلین کر سکتے ہو ون بائی ون. وہ آپ کے کوسچن کو مزید ماڈیفائی کر دے گا. جن اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتا ہے زیادہ ہیڈنگس دینا, ہر تھوڑے تھوڑی لائنس کے بعد ہیڈنگ دینا, ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کمپلیٹ اس پیراگراف کو حدیث کا تعارف ہیڈنگ دو اور یہ کمپلیٹ پیراگراف لکھ لو. اور جو اسٹوڈنٹس یاد کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ اور ٹپ ہے, اور ایک ایڈیشنل پوائنٹ آپ لوگ کہہ دو, اس کو میں بتا دیتی ہوں. یہاں پہ آپ لوگ اقسام کی ہیڈنگ دے کے اقسام الگ ایکسپلین کر سکتے ہو. تو جہاں اسٹوڈنٹس کی 6 ہیڈنگس بنیں گی, وہاں جو الگ ہیڈنگ آئے گی وہ آپ کی حدیث کی اقسام, وہ آپ کی 7 سے 8 ہیڈنگس جو ہے وہ ایکسکیڈ کروا دے گی. یہ آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے ہیڈنگ آ گئی حدیث کا تعارف. لانگ کوسچنس کے لیے یہ چیزیں بتا رہی ہوں, اس کو آپ لوگوں نے مارک کرتے جانا ہے. اس کے بعد جو اب یہ والی لگا رہی ہوں, اس کا مطلب ہے یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو یاد کر لیں گے تو اچھی بات ہوگی, اس کی کمپلشن نہیں ہوگی آپ کو. آپ لوگ ہیڈنگ دو گے حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح. اسی لائن سے آپ کی ہیڈنگ نکلے گی حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح. اس میں آپ لوگ یہ کمپلیٹ پیراگراف لکھو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا, اور یہ جائے گا آپ کے پاس احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا. یہ سٹار لگایا ہے میں نے, اور یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اگر لکھ دیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی, اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسکپ بھی کر دے گا تو اس کی کنولشن نہیں ہے. ہم لوگوں نے مین چیز حدیث سے کی تدوین ایکسپلین کرنی ہے, اس کے ادوار ایکسپلین کرنے ہیں. حدیث کا تعارف کوشش کیجئے لازمی لکھے, یہ تعارف ہمیشہ آپ کے کوسچن پہ بہت اچھا امپریشن ڈالتا ہے. یہ آپ لوگوں کا ایک ایکسٹرا پوائنٹ ہو گیا, لکھ دیں گے تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں لکھیں گے تو کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی. اب آگے جو پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی وہ آپ لوگوں نے لازمی لکھنے, ان کو آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنا. اب آپ ہیڈنگ دیں گے تدوین حدیث, کیونکہ آپ کا جو کوسچن ہے وہ جمع و تدوین حدیث پر ہے. اب آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے تدوین حدیث, ڈبل انڈر لائن جو کیا اٹ مینس کہ وہ آپ کے پاس ہیڈنگ ہے تدوین حدیث کی ہیڈنگ دو گے. اس میں آپ ڈیفینیشن لوگے کہ اس سے مراد حدیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے, اور بعد میں اب نیچے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ نیکسٹ ہیڈنگ دو گے تدوین حدیث. پہلے آپ کا حدیث کا تعارف, حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفصیل اور تشریح. تھرڈ ہیڈنگ آ گئی آپ لوگوں کے پاس تدوین حدیث. اب آپ کے پاس ہیڈنگ آئے گی عہدے رسالت میں جمع و تدوین حدیث. یہ آپ لوگوں کو ساتھ ڈکٹیٹ کر رہی ہوں میں, آپ لوگ مینشن کر لیں اپنے بکس پہ عہدے رسالت میں جمع و تدوین حدیث. یہ آپ لوگوں نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, یہاں آپ کی فرسٹ لائن سے سٹارٹ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہدے رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا. یہ چیزیں آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے, اور آپ لوگوں نے اس کو اینڈ کرنا ہے آپ کا پیج نمبر 3 کا جو پیراگراف نمبر آتا ہے تھرڈ پیراگراف نمبر آ رہا ہے, جہاں پہ ہم لوگوں نے ایکسپلین کیا تھا پہلے کچھ حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے ذرائع کرنے کے بعد صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی. یہاں تک ہے جو پیراگراف ہے, یہاں تک آپ لوگوں نے عہدے رسالت میں تدوین حدیث کی چیزیں مینشن کرنی ہے. تو عہدے رسالت میں آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل 4 پیراگراف آئیں گے. پہلے پیراگراف میں یہی بتایا گیا کہ عہدے رسالت میں ہی جمع و تدوین جو تھی وہ شروع کر دی گئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے شروع کی دی گئی تھی, اور صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے, محفوظ کر لیتے تھے, اچھے سے سمجھ لیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ایک بات کو بتاتے تھے, اور اس کو کہنے کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ اچھی طریقے سے ہر انسان کے ذہن میں جو ہے وہ بات بیٹھ جائے. پھر صحابہ کرام کے جو عہدے رسالت میں حدیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے 3 بڑے ذرائع تھے وہ ہم لوگوں نے لکھنے ہیں. وہ کون کون سے تھے؟ حفظ کرنا, لکھنا اور عمل کرنا. اس کے بعد صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, آپ لوگوں نے اس کے بارے میں 1 سے 2 پوائنٹ لکھنے ہیں. تو آپ کی عہدے رسالت میں حدیث کی جمع و تدوین کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ لکھو گے کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتیں. یہاں پہ ہیڈنگ آپ کی اسی لائن سے نکلے گی, کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتیں, ڈبل انڈر لائن جو ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کی ہیڈنگ ہے. اس کے آگے آپ سب ہیڈنگ دو گے. سب سے پہلے دعوت نامے اور خطوط. دعوت نامے اور خطوط
اس میں آپ لوگ یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرو گے. دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرمانرواؤں کو لکھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں. یہاں سے سٹارٹ کر کے آپ نے اینڈ کرنا ہے. یمن کا ولی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دیے. یہاں پہ تک آپ لوگ لکھنے ہیں. دعوت نامے اور خطوط کی جو ہیڈنگ ہے وہاں اس میں آپ لوگوں نے یہاں تک لکھنے ہیں، احکامات لکھوا کر دیے، اور سٹارٹ آپ کا یہاں سے ہو رہا تھا. اسی کے آگے آپ ایک اور ہیڈنگ بنائیں گے، احکامات. پہلے آپ کے خطوط تھے، اب ہمارے پاس کیا جی احکامات آ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کی تفصیلی احکامات لکھوا کر دیے. یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام کے پاس موجود تھے. یہ آپ کے پاس ہوگی نیکسٹ ہیڈنگ آپ لوگوں کی دعوت نامے اور خطوط کے بعد احکامات کی. اس کے نیچے آ جائیں اور اس پہ آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے صحیفہ صادقہ، کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل صرف صحیفہ صادقہ کی بتائی ہے تو آپ لوگوں نے صحیفہ صادقہ کی ہیڈنگ دے دینی ہے. یا پھر آپ لوگ لکھ سکتے ہو صحابہ کرام کے ذاتی نسخے. دو ہیڈنگ میں سے جون سے آپ کو آسان لگے گی آپ وہ ہیڈنگ دے دو گے. یا آپ ہیڈنگ دو گے صحیفہ صادقہ، یا آپ ہیڈنگ دو گے صحابہ کرام کے ذاتی نسخے. دو میں سے کوئی ایک ہیڈنگ اپنی مرضی سے آپ لوگوں نے لکھنی ہے. اس میں ہمیں سارا صحیفہ صادقہ کا لکھنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا صحیفہ ہے. اس کے علاوہ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے جو ہیں تحریری نسخے موجود ہیں. یہ آپ کا عہد رسالت اور صحابہ کرام کا شہادتیں تک ہو گیا. اور نیکسٹ آپ لوگوں کے پاس یہاں سے لاسٹ پیراگراف جو آپ کا آئے گا وہاں پہ آپ ہیڈنگ دو گے تابعین کے دور میں حدیث نبوی کی تدوین. آپ لوگ یہاں پہ ہیڈنگ دو گے تابعین کے دور میں حدیث کی جمع و تدوین. اس طرح سے ہیڈنگ کر لیں تابعین کے دور میں حدیث کی جمع و تدوین. اس میں آپ لوگوں نے کمپلیٹ چیزیں لکھنی ہیں جس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ تابعین کے دور میں حدیث مبارکہ کی جمع و تدوین کے لیے ایک منظم تحریک کی شکل میں اختیار کی گئی. تابعین نے اس دور میں کئی کتب حدیث مرتب کی جو بعد میں ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں. حدیث نبوی جمع و تدوین کے حوالے سے تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے سرکاری سطح پہ بتانا ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگ بتائیں گے جی صحیح سطح کے بارے میں، اس کی تمام کتابوں کے نام جو آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوں کوشش کیجیے کہ جے لکھ لیجیے. اگر کوئی چند نام یاد ہیں تو آپ لوگ اس کو لکھیں گے. تو یہ آپ کے پاس سارا کچھ آئے گا تابعین کے دور میں جمع و تدوین حدیث. اس کے آگے آ جائیں جی نیکسٹ پیج آ جائیں جی فرسٹ پیراگراف پہ. پیج نمبر 4 پہ آپ ہیڈنگ دیں گے جمع و تدوین کے ذرائع، جمع و تدوین حدیث کے ذرائع. اور اس میں آپ لوگوں کے پاس ایک ریفرنس آ جائے گا سورہ حشر آیت نمبر 7 کا. اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ. اس میں آپ لوگوں نے یہاں سے لے کے یہاں تک کمپلیٹ ترجمے تک لکھنا ہے. آپ کا لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا. لاسٹ پہ ہم نے تعارف لکھا تھا تو حاصل کلام بھی لکھیں گے. حاصل کلام آپ کو خود نہیں لکھنا پڑے گا، آلریڈی انہوں نے آپ کو لکھا ہوا دیا ہوا، سمپلی پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے. اس پہ آپ ہیڈنگ دے دیں گے جی حاصل کلام. اور حاصل کلام کیا ہے کہ جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے. تو یہ تھا جی ہمارے پاس جمع و تدوین حدیث عہد نبی اور صحابہ کرام کے دور میں. اس کی کمپلیٹ چیپٹر کی ہم لوگوں نے شارٹ کوسچن دیکھ لی، MCQs دیکھ لی، اور ہیڈنگس بھی دیکھ لی کس طرح سے لانگ کوسچن میں آپ نے دینی ہے. ایک دفعہ ہیڈنگس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی پوائنٹ اسکپ ہو گیا یا کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ اس سے گو تھرو کر لیں. سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دو گے حدیث کا تعارف. اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفصیل و تشریح. نیکسٹ ہیڈنگ ہے جی تدوین حدیث. اس کی سب ہیڈنگ ہے عہد رسالت میں جمع و تدوین حدیث. پھر آپ کے پاس آئیں گی جی کتابت اور تحریر کی متعدد شہادتیں، جس میں آپ کے پاس ہیڈنگ آئے گی دعوت نامے اور آپ کے پاس آئے گی احکامات کی. نیکسٹ آپ کے پاس ہیڈنگ آئے گی صحیفہ صادقہ، یا پھر آپ ہیڈنگ دیں گے صحابہ کرام کے ذاتی نسخے. پھر آپ کے پاس نیکسٹ دور شروع ہو جائے گا تابعین کے دور میں جمع و تدوین حدیث. اور یعنی تابعین کا دور وہی ہوتا ہے جو صحابہ کرام کے بعد شروع کیا گیا تھا. اور لاسٹ پہ پھر آپ بتائیں گے جمع و تدوین کے ذرائع اور حاصل کلام. تو آپ لوگوں کا کوسچن اٹیمپٹ ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا. اور آپ لوگوں کو جو ایڈیشنل ہیڈنگ بتائی وہ یاد کر لیں گے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں لکھیں گے تو اس میں کوئی آپ کی ڈیڈکشن، کوئی مارکس کی ڈیڈکشن نہیں کی جائے گی. اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس آج کا لیکچر، اور آج ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹیل کے ساتھ، اسی طرح اس کی ایکسرسائز. اور اس کی ایکسرسائز نہیں ہے کیونکہ یہ ہم لوگوں نے صرف شارٹ پوائنٹ آف ویو کے لیے تیار کرنا اور ترجمے کے لیے، اور اس کے بعد اس طرح ہم لوگ اپنے چیپٹرس کو کنٹینیو کرتے جائیں گے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کل سمجھ آیا ہوگا. ان کیس کوئی کوشچن ہے، کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. اور لاسٹ میں میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. تھینک یو.